ووکیبلری بکس ہب کے آکسفورڈ ڈکشنری پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ کیا آپ روزانہ صرف 10 منٹ میں اپنی انگلش بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آئیے آج سیکھتے ہیں قریباً 15 سے 20 الفاظ۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کا صحیح تلفظ، پارٹ آف سپیچ، اردو معنی اور اردو انگریزی اگزامپل بھی دی جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ نئی ووکیبلری آسانی سے سیکھ سکیں۔ پہلا لفظ ہی شناخت کے ایک بہت بڑے تصور سے جڑا ہے، انونیمس۔ یہ ایک صفت ہے، یعنی ایڈجیکٹو، اور اس کا مطلب ہے گمنام یا بے نام، یعنی وہ شخص یا چیز جس کا نام معلوم نہ ہو۔ ذرائع میں پہلی مثال دی گئی ہے، An anonymous caller told the police about the bomb۔ جس کا اردو ترجمہ ہے کسی نامعلوم فون کرنے والے نے پولیس کو بم کے بارے میں بتایا۔ یہاں فوراً ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی اس شخص نے اپنی شناخت کیوں چھپائی؟ ظاہر ہے اپنی حفاظت کے لیے، ہے نا؟ بالکل، لیکن یہی گمنامی دوسری مثال میں ایک بالکل مختلف احساس دیتی ہے۔ ہاں، دوسری مثال ہے She received an anonymous letter، یعنی اسے ایک گمنام خط ملا۔ اب یہ تھوڑا پراسرار، شاید تھوڑا خوفناک بھی لگ سکتا ہے۔ یہی تو اس لفظ کی طاقت ہے۔ گمنامی ایک دو دھاری تلوار ہے۔ یہ صرف خطوں یا فون کالز تک محدود نہیں۔ اچھا؟ جی، آج کے ڈیجیٹل دور میں تو یہ انٹرنیٹ کی پوری معیشت اور سیاست کی بنیاد ہے۔ ایک طرف وسل بلوورز ہیں، سیاسی مخالفین ہیں جو اپنی حفاظت کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو دوسری طرف آن لائن ٹرولنگ اور غلط معلومات پھیلانے کا یہ سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے۔ تو یہ لفظ صرف بے نام ہونا نہیں ہے، یہ جدید معاشرے کی ایک بہت بڑی طاقت اور کمزوری دونوں کو ایک ساتھ دکھاتا ہے۔ واو، یہ بہترین نکتہ ہے، یعنی ایک ہی لفظ میں تحفظ بھی ہے اور خطرہ بھی۔ اچھا، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک لفظ ہے جو رابطے کے عمل سے متعلق ہے، آنسر۔ جی، اور یہ فعل یعنی ورب بھی ہے اور اسم یعنی ناؤن بھی۔ پہلے بطور فعل دیکھتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب ہے سوال کا جواب دینا، جیسے I asked him if he was hungry, but he didn't answer۔ ترجمہ ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ بھوکا ہے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ یہاں جواب نہ دینا خود ایک خاموش رد عمل ہے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ دوسری مثال ہے I couldn't answer all the exam questions۔ میں امتحان کے تمام سوالات کے جوابات نہیں دے سکا۔ یہاں آنسر کا مطلب صرف جواب دینا نہیں بلکہ حل کرنا ہے۔ اچھا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ صرف معلومات کے تبادلے کے لیے نہیں بلکہ مسائل کے حل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ یہ تو بہت دلچسپ فرق ہے۔ بالکل، اور بطور اسم بھی یہی بات نظر آتی ہے۔ ذرائع میں ایک مثال ہے، If you are tired, the answer is to go to bed early۔ یعنی اگر تم تھکے ہوئے ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ جلد سو جاؤ۔ یہ بہترین مثال ہے۔ یہاں آنسر کسی سوال کا جواب نہیں بلکہ ایک مسئلے کا حل ہے۔ یہ اس لفظ کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے کہ زبان کیسے ایک ہی تصور کو مختلف سیاق و سباق میں استعمال کرتی ہے، کبھی گفتگو کے لیے، کبھی امتحان کے لیے اور کبھی زندگی کے مسائل کے لیے۔ اور اسی آنسر سے جڑا ایک جدید لفظ ہے، آنسر فون۔ جی، ایک مشین جو ٹیلی فون کالوں کا جواب دیتی اور پیغام وصول کرتی ہے۔ مثال ہے He wasn't at home, so I left a message on his answer phone۔ یعنی وہ گھر پر نہیں تھا اس لیے میں نے اس کے آنسر فون پر پیغام چھوڑ دیا۔ اور یہ اس بات کی عمدہ مثال ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح زبان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آنسر اور فون، دو پرانے الفاظ مل کر ایک نئی ایجاد کے لیے ایک نیا مرکب لفظ بناتے ہیں۔ یعنی زبان جامد نہیں ہوتی، وہ ٹیکنالوجی اور معاشرے کے ساتھ ساتھ خود کو ڈھالتی رہتی ہے۔ بالکل۔ بہت خوب۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم اپنی شناخت چھپاتے ہیں، انونیمس، اور کیسے رابطے اور مسائل کا حل، آنسر، تلاش کرتے ہیں۔ اب ذرا ان الفاظ کو دیکھتے ہیں جو زبان کی اپنی ساخت اور منطق کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلا لفظ نہیں بلکہ ایک سابقہ یعنی پریفکس ہے، اینٹی۔ مطلب ہے مخالف یا ضد۔ سابقے اور لاحقے یعنی پریفکسز اور سفکسز زبان کے نا جیسے لیگو بلاکس ہوتے ہیں ویسے ہیں۔ یہ اچھی مثال ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جنہیں آپ لفظوں کے شروع یا آخر میں جوڑ کر بالکل نئے معنی بنا سکتے ہیں۔ جیسے مثال دی گئی ہے این اینٹی اسموکنگ کیمپین، یعنی ایک سگریٹ نوشی کے خلاف مہم۔
यहाँ एंटी ने स्मोकिंग कैंपेन का मतलब बिल्कुल उलट दिया है। जी, और दिलचस्प बात यह है कि कुछ साबके जबान में इतने कामयाब हो जाते हैं कि वो खुद एक लफ्ज की तरह इस्तेमाल होने लगते हैं। अच्छा, जैसे आजकल लोग कहते हैं आई एम वेरी एंटी दैट आइडिया। यहाँ एंटी सिर्फ एक साबका नहीं रहा, बल्कि एक मुकम्मल रवैये का इजहार बन गया है। ये जबान के इर्तिका की एक बेहतरीन मिसाल है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और इसी एंटी की एक और मिसाल हमारे ज़राए में मौजूद है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में। जी, मिसाल है टर्न द की एंटी क्लॉकवाइज, यानी चाबी को घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में घुमाएं। ये एंटी के अमली इस्तेमाल की एक बेहतरीन मिसाल है। देखें, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सिमत एक तयशुदा मेयार है। एंटी ने इस मेयार को उलटकर एक नई सिमत बना दी। सही। जबान हमें दुनिया को समझने के लिए ऐसे ही मेयारात और उनके मुतजाद तसव्वुरात फराहम करती है। बिल्कुल। ये मुखालिफत और सिमत का तसव्वुर हमें अगले लफ्ज की तरफ ले जाता है जो तवक्कुआत से मुताल्लिक है, एंटिसिपेट। एक फेल जिसका मतलब है पहले से अंदाजा लगाना या तवक्को करना। जी, मिसाल है वी डिडंट एंटिसिपेट सो मेनी पीपल, यानी हमें इतने ज्यादा लोगों की तवक्को नहीं थी। लेकिन यहाँ एक बारीकी है ना? आमतौर पर हम एक्सपेक्ट का लफ्ज भी तवक्को के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एंटिसिपेट इससे मुख्तलिफ कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, एक्सपेक्ट में सिर्फ एक ज़हनी तवक्को होती है कि ऐसा हो सकता है, जबकि एंटिसिपेट में अक्सर उस तवक्को की बुनियाद पर तैयारी या पेशबंदी का अंसर भी शामिल होता है। अच्छा, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्ट एक गैर फाल ज़हनी हालत है, जबकि एंटिसिपेट एक फाल हिकमत अमली का हिस्सा है? जैसे शतरंज का खिलाड़ी, वो अपने हरीफ की अगली चाल को एक्सपेक्ट नहीं करता, वो उसे एंटिसिपेट करता है। बिल्कुल, वो उसके लिए पहले से तैयार रहता है। आप सिर्फ सोच नहीं रहे कि ऐसा होगा, बल्कि आप उसके लिए ज़हनी या अमली तौर पर तैयारी भी कर रहे हैं। ये तो बहुत अहम फ़र्क है। अच्छा, तो हमने ज़ुबान की मंतिक देखी, अब कुछ ऐसे अल्फाज का जायज़ा लेते हैं जो हमारी दुनिया की ठोस चीज़ों और हमारे अंदरूनी एहसासात को बयान करते हैं। ठीक है। इनमें कुछ अल्फाज तो बहुत सीधे साधे हैं, जैसे एंटेलोप, एक इस्म जिसका मतलब है हिरन, या फिर एनोरैक, टोपीदार वाटरप्रूफ जैकेट। जी, और ये भी जरूरी है। मतलब हर लफ्ज का फिलॉसफी आना होना जरूरी तो नहीं है। जुबान को अमली और ठोस चीजों के नाम भी चाहिए ताकि हम अपनी दुनिया को मुनज्जम कर सकें। सही। और इसी तरह एक और ठोस चीज से जुड़ा लफ्ज है एंटीक। ये इस्म भी है और सिफ्त भी। जी, बतौर इस्म इसका मतलब है कोई पुरानी चीज जिसकी बहुत कदरो कीमत हो। जैसे These chairs are antiques, यानी ये कुर्सियां बहुत पुरानी कीमती हैं। और बतौर सिफत एन एंटीक वाज, यानी एक कदीम गुलदान। ये लफ्ज सिर्फ पुराना होने को नहीं, बल्कि पुराना होने की वजह से कीमती होने को जाहिर करता है। अच्छा जी, ये हमारे सकाफती रवैये की अक्कासी करता है कि हम तारीख, हुनर और वक्त गुजरने को कदर की निगाह से देखते हैं। हर पुरानी चीज ओल्ड होती है, लेकिन हर ओल्ड चीज एंटीक नहीं होती। एंटीक का दर्जा उसे हमारी कदर देती है। बहुत खूब। अच्छा, ठोस अशिया से अब हम इंसानी जज्बात की पेचीदा दुनिया में दाखिल होते हैं। हमारे पास एक लफ्ज है एंग्शियस। ये एक सिफत है जिसके हैरत अंगेज तौर पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ माने हैं। जी, पहला माना है परेशान या फिक्रमंद। मिसाल है शी इज एंग्शियस बिकॉज हर डॉटर हैजंट अराइव्ड येट। तर्जुमा, वो परेशान है क्योंकि उसकी बेटी अभी तक नहीं पहुंची है। ये इसका सबसे आम और मनफी इस्तेमाल है। और इसी कैफियत या एहसास के नाम को एंजाइटी कहते हैं, जो कि एक इस्म है। बिल्कुल। लेकिन एंग्शियस का एक दूसरा तकरीबन मुतजाद माना भी है, ख्वाहिशमंद या बेचैन मगर किसी अच्छी चीज के लिए। जी, मिसाल देखें, माई फैमिली आर एंग्शियस टू मीट यू, यानी मेरा खानदान आपसे मिलने के लिए बेचैन है। एक मुस्बत और शदीद ख्वाहिश है। तो एक ही लफ्ज में इतना बड़ा तजाद कैसे पैदा हुआ? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि शदीद जज्बात, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी, हमारी नफ्सियात में एक ही जगह से जन्म लेते हैं। मतलब किसी गैर यकीनी नतीजे का शिद्दत से इंतजार करना। बेटी घर नहीं पहुंची, ये भी एक गैर यकीनी सूरत हाल है। खानदान आपसे मिलने वाला है, ये भी एक गैर यकीनी मुलाकात का इंतजार है। वाह,
یعنی سیاق و سباق ہی اسے خوشی یا خوف کا رنگ دیتا ہے۔ بالکل، لفظ ایک ہے، جذبہ ایک ہی ہے، شدید انتظار، لیکن نتیجہ مثبت ہوگا یا منفی، یہ چیز اسے خوشی یا پریشانی بناتی ہے۔ اسی سے متعلق ایڈورب یعنی متعلق فعل بھی ہے، اینکشسلی۔ مثال ہے وی ویٹڈ اینکشسلی، یعنی ہم نے بے چینی سے انتظار کیا۔ اب یہ انتظار امتحان کے نتیجے کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی عزیز کی آمد کا بھی۔ جی ہاں، یہ لفظ ہمیں سکھاتا ہے کہ زبان جذبات کو سیاہ اور سفید میں نہیں دیکھتی، یہ جذبات کے اس سرمئی علاقے کو بھی گرفت میں لیتی ہے جہاں امید اور خوف ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جذبات کے اس پیچیدگی سے نکل کر اب ہم ایک ایسے لفظ کی طرف آتے ہیں جسے ہم شاید دن میں 100 بار بولتے ہیں لیکن اس پر کبھی غور نہیں کرتے، اینی۔ یہ چھوٹا سا لفظ زبان کی بنیاد ہے، یہ نظر نہیں آتا لیکن پوری عمارت اسی پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اتنا چھوٹا اور عام سا لفظ ہے لیکن گرامر کے لحاظ سے یہ ایک سوئس آرمی نائف کی طرح کام کرتا ہے نا؟ یہ صفت، ضمیر اور متعلق فعل تینوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ بالکل، بطور صفت اور ضمیر اس کا ایک مطلب ہے کچھ یا کوئی، اور یہ اکثر سوالیہ یا منفی جملوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہیو یو گاٹ اینی منی؟ کیا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ یا آئی ڈونٹ اسپیک اینی اسپینش، یعنی میں تھوڑی سی بھی ہسپانوی نہیں بولتا۔ تو یہ غیر موجودگی یا غیر یقینی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، مثبت جملے میں ہم کہیں گے آئی ہیو سم منی، لیکن سوالیہ یا نفی میں اینی زیادہ فطری لگتا ہے۔ لیکن پھر اس کا ایک اور استعمال ہے جو بالکل مختلف ہے، جہاں یہ انتخاب کی مکمل آزادی دیتا ہے، جیسے ٹیک اینی بک یو وانٹ، یعنی کوئی بھی کتاب لے لو جو تم چاہتے ہو۔ یہاں اینی کا مطلب کوئی بھی، بغیر کسی تفریق کے۔ یہ حیرت انگیز ہے، پہلے استعمال میں یہ محدودیت یا کمی کو ظاہر کر رہا تھا اور یہاں یہ لامحدود انتخاب کو۔ جی، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، بطور متعلق فعل ایڈورب یہ موازنہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال ہے I can't walk any faster۔ میں اس سے زیادہ تیز نہیں چل سکتا۔ یہاں یہ ایک حد کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا لفظ مقدار پوچھتا ہے، غیر موجودگی بتاتا ہے، لامحدود انتخاب دیتا ہے اور موازنے کی حد بھی مقرر کرتا ہے۔ واقعی شاندار ہے۔ یہ انگریزی زبان کی ساخت میں اس لفظ کی بے پناہ اہمیت اور لچک کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اینی سے ہی جڑے ہوئے ہمارے آخری الفاظ ہیں اینی بڈی اور اینی ون۔ جی، یہ دونوں ضمیر ہیں اور ان کا مطلب ہے کوئی شخص یا کوئی بھی۔ مثالیں ہیں there wasn't anybody there، یعنی وہاں کوئی بھی شخص نہیں تھا، یا did you see anyone you know؟ کیا تم نے وہاں کسی ایسے شخص کو دیکھا جسے تم جانتے ہو؟ یہ اینی کے تصورات کا اطلاق انسانوں پر کرتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سفر لغت کے ایک صفحے پر۔ امید ہے کہ آج کی ایپیسوڈ سے آپ نے کئی نئے الفاظ اور ان کا درست استعمال سیکھا ہوگا۔ اگر آپ اپنی انگلش ووکیبلری کو روزانہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ووکیبلری بکس ہب کو ضرور فالو کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈز آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔